ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی رات کے ان لمحات میں سماعتوں کو کتاب و سنت کے لیے جس طرح آپ جگا کے بیٹھے ہیں، میرا مالک ان میں برکتیں دے دے اور ان کو قبول فرما لے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمتوں محبتوں کے تذکرے آپ سن رہے تھے، انہوں نے انسانیت کو جس قدر سنوارا ہے پوری دنیا بھی مل کے اتنی نہیں سنوار سکی. ماں اپنے بچے کو جیسے مالش کرتی ہے، نہلاتی ہے، ناک تیز کرنے کے لیے دباتی ہے، سرمے پہناتی ہے، تو ممتا کہلاتی ہے کہ ماں کو بڑا پیار ہے. کتاب اللہ کی کسی بھی آیت کی جب بھی تفسیر پڑھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو پڑھا تو یوں لگا کہ انسانیت کو چمکا رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں، سنوار رہے ہیں. اس ملاقات میں میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس زندگی کے آخری لمحات تک جو خیر والی ہیں مالک عطا کرتا رہے، جو شر والی ہیں ان سے محفوظ فرماتا رہے. بھائیوں، فتنوں کا دور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. دنیا میں انسانیت پہ جتنے بھی بحران آئے ہیں ان کے پیچھے 3 سبب کھڑے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے. پہلا سبب شح مطاع. انسان میں اگر بخل آ جائے تو بڑے بڑے قیمتی لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں. حکومتوں کے دل و دماغ میں بخل سوار ہو جائے تو عوام رل جاتی ہے. گھر کے سربراہ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے دل تنگ ہو جائے تو خاندان وہ برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے حقوق مر جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے خوبصورت بچوں کو رلتے ہوئے دھکے کھاتے دیکھا. کون تھے؟ جو بڑے بڑے امیروں کی اولاد تھے مگر فقیر نظر آئے. تو سبب پیچھے کیا ہے کہ ہمارے وجود میں گھٹن آنے لگتی ہے. یہ بخل کبھی وقت کا ہوتا ہے کہ جس کا وقت ہے ہم اسی کو نہیں دے سکتے. وقت کا موجد اللہ ہے، خالق اللہ ہے. جس نے وقت بنایا ہے، عروج دیا ہے، ہم عروج میں بھی اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. تو یہ بندہ کبھی نہ کبھی تباہی کے دھانے پہ جائے گا. 3 مہلکات برباد کر کے رکھ دیتی ہیں افراد کو، قوموں کو. یہ بیماریاں اور یہ بخیلی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے. کسی بندے کو مل کے دیکھ لیں، جی ٹائم ہی نہیں ہے. وہ بھئی ٹائم ہے کہاں پھر؟
بس کیا نا جی مصروف ہاں. تو یہ ٹائم میں اللہ سے برکت مانگے، نعمتوں میں برکت مانگے اور اللہ سے رحمت کا سوال کیا کریں. ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زندگی میں دن رات میں 24 گھنٹے نہیں، ان کے 48 گھنٹے ہوتے ہیں محنت میں، کام میں، توجہ میں، انہماک میں. بیک وقت وہ ڈبل ٹرپل کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ برکتیں دے رہا ہوتا ہے. وہ معاملہ بھی کر رہے ہیں، وہ رب کو یاد بھی کر رہے ہیں، وہ کچھ حفظ بھی کر رہے ہیں، وہ دوسرا سائڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ اپنوں کا بھی کر رہے ہیں، بیگانوں کا بھی کر رہے ہیں. تو بخل سے اپنے آپ کو نکالیں. بخیل بندے کے لیے یہ دنیا بڑی سنہری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے. شوہن متا. اور دوسری چیز ہوا متبع، کہ انسان 24 گھنٹے اسیر بن کے رہے، اپنی خواہشات کا غلام بن کے رہے. رحمان کیا کہہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، رب کیا کہہ رہا ہے کوئی علم نہیں، قرآن کیا بولتا ہے جانتا ہی نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے پوچھ کے دیکھ لو، علم ہی نہیں. لیکن مرضیاں، آپ کو پتہ ہے شرک کے پیچھے، بدعات کے پیچھے سب سے بڑا جو سبب ہے، اور دنیا کے بڑے بحرانوں میں سے جو عظیم تر بحران ہے، وہ یہ ہے کہ بندے میں وفا کا بحران ہو. وفائیں بے وفائیوں میں تبدیل کیوں ہو جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی وفا توحید ہے کہ جس نے بنایا ہے میں اسی کا ہوں، اور سب سے بڑی بے وفائی شرک ہے. دوسرے نمبر کی بے وفائی محبوب کی محبت میں شراکت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان دونوں چیزوں میں قوم بحران کا شکار ہے. پہلے نمبر پہ دیکھیے، 7 ارب لوگوں میں سے 5.25 ارب کے قریب لوگ کفر میں مبتلا ہے. وجہ کیا ہے؟ خواہشات کے اسیر، ضرورتوں کے اسیر، غلام بن گئے. آنکھ جو مانگتی ہے وہ دیا جائے، کان جو سننا چاہتے ہیں وہ دے دیا جائے، میرا دل جو مانگ رہا ہے فوری حاضر کر دیا جائے، شراب شباب کباب میرے وجود کا حصہ بنا دیا جائے. لیکن ان خواہشات کے اوپر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات میری تابع نہیں کر دیتا. حکم کیا ہم کر پائے؟ تبھی تو بحرانوں کا شکار ہے. جس کو مل لیں، دیندار لوگ بھی دنیا دار بھی، جہاں خواہش آ گئی. یس، آپ سوچئے ایک چھوٹی سی مثال ہے، صرف داڑھی کو بڑا ایزی لیا جاتا ہے. اگر مونچھیں رکھنی ہوں تو باکمال رکھ لیں گے، زلفیں رکھنی ہوں تو بہت خوبصورت رکھ لیں گے. یہاں خواہش کیا کھڑی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ خواہش کیا ہے. ایک ہی نا کہ لوگ اپریشیٹ کریں، بڑا خوبصورت ہے، بڑا چاند سا چہرہ ہے، بڑا حسن ہے، بڑا جمال ہے، بڑا کمال ہے. لوگوں، جو خواہش آپ سے واش روم میں کٹوا کے گندگی میں پھینکتے ہوئے پیغمبر کی سنت کا لحاظ نہیں کرتی، باقی کیا کرے گی؟ اس لیے 24 گھنٹے مت بندھے رہیں. ہمارا فون پہلے بندھا ہوا ہوتا تھا، تار کے ساتھ ہم نے آزاد کروا لیا. اب جہاں جاتے ہیں اسے ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن ہم اب بندھ گئے ہیں، ہم باندھے گئے ہیں. 2 منٹ نظر نہ آئے، پیج نہ کھلے، اچھا میسج بھی کوئی نہیں آیا ہوتا لیکن ہم بار بار نہ پھر ہمیں ٹچ کر کے کھول، آیا نہیں کوئی. یہ کیا چکر ہے؟ اور جو میسج آ چکا ہے جس کا غلام ہونا چاہیے تھا اس کے ہے نہیں. اور بربادی کا تیسرا سبب اعجاب المرء بنفسہ. پوری دنیا میں اس وقت سب سے ٹاپ پہ جو مرض جا رہا ہے نا، سب سے ٹاپ پہ وہ مرض یہ ہے کہ میرے نال دا کوئی اور نہیں ہے، میں ہی چنگا، میں ہی چودھری. میں نے جس شعبے میں جس بندے کو بھی چھیڑا ہے نا، 2 منٹ میں سناؤ کی حال ہے، میں بڑا کمال کر چھڑیا جناب، اور روڈ میں بنائے جائے. جنہ پاکستان ہے نا سر تے میں ہی چکے ہے.
مسجد کے صدر صاحب نو میں ایک دن چھیڑے, کہندے جی میں نہ ہوندا تے اس محلے چ مسجد حال کوئی نہیں سی. میں نے خزانجی کو پوچھا, کہندے بھاجی میریاں محنتاں نے, میں اپنے بچیاں دا ڈھڈ کٹ کے تے ادا کر کے تے او کر کے. میں نے ڈرائیور سے پوچھا, کہندے بھاجی پورے روڈ تے چیک کر لو گڈیاں بہت چلن ڈیاں پر میرے ورگی نہیں جی کوئی چلاندا. میں اپنے ٹیلر ماسٹر کو ملا, کہندے بھاجی یقین کرو جیڑی ہاتھ چ کٹائی چ کینچی چ کینچیاں سب نے پھڑیاں پر میرے ورگا کوئی نہیں جے. میں نے چیک کیا اپنے شعبے کو دیکھوں, مجھے اشتہار پہ جس بھی خطیب کا نام نظر آیا خطیب اعظم ہی نظر آیا, تو چھوٹا کون ہے؟ اعجاب المرء بنفسہ, عورتوں کو دیکھا تو اس سے ٹیسٹی کھانا کوئی نہیں بنا رہی جتنی میں بے وفا اتنا کوئی اور. یہ بھی تو کبھی کہتے نا کہ میں بے وفا ہوں. اچھا اگر سارے ہی وفادار ہیں تو بے وفا کون ہے؟ میں ہی چنگا. اس میں نے شیطان کو چودھری سے رسوا کر کے ابلیس بنا دیا. اس میں نے فرعون کو غوطے دلوا دیے. اس میں نے عجب پسندی نے, حسن پسندی نے, خود پسندی نے, ایک ہے خودی ایک ہے عجب پسندی, اپنے علاوہ کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. میں پڑھ رہا تھا حلالے کے لیے بیچارے کچھ لوگ پھنس کے آ گئے. انہوں نے کہا جی چلو مجبوری ہے کرانا تو ہے ہی, بندہ دسو کدے کو کرانا. وہ کہا جی بار بار استخارے میں نا جی اس گناہگار کا ہی نام آتا ہے, اس گناہگار کا ہی نام آتا ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں, بیماری کی بات کر کے دیکھ لیں, 100 بندہ آپ کو مشورہ دیتے ہوئے میرے تو تہاڈا خیر کا کون جی میں تمہیں کہن دیا کر لیا جی. بھائی جائیں کدھر؟ اسی خود پسندی نے, عجب پسندی نے میں نے سارے جہان کو ماڑا کر دیا ہے. ویسے میں نے آندا بہت ہے پر اج پتہ نہیں کیوں نہیں ہے جی. خیر یہ نکالیں, میں کی نا پن نکالنا سیکھیں. اس میں نے دنیا میں 4 چیزیں ختم کر دی ہیں. دین, خالص دین نہیں مل رہا. ہر بندہ کہتا ہے جیڑا میں دے انڈیا نا وہی چنگا جے. اس نے جتنی جانی نقصان ہے اس میں نے کی ہے, میں وینا کیڑا میرے کے کھلوتا ہے, اسی نے گردنیں کٹوائی ہیں. تیسری چیز, سارا مال میرا ہونا چاہیے. دنیا میں جتنا فراڈ ہو رہا ہے اس میں کے چکر میں ہے. اور چوتھی چیز, دنیا میں جتنا زنا, اوارگی, فحاشی ہے اس میں کے پیچھے کھڑی ہے کہ اے حسن میرا ہونا چاہیے. میرے کو جنہ دا لگدا لا لواں. یہ ویلنٹائن پہ یہی تو تھا نا. پچھلے سال 100 کا ریکارڈ تھا, اس سال میں نے پتا کیا. وہ کہندا جی میں تمہیں دس نہیں سکتا کہ میں پھول منڈی تو کنے پھول منگایا. ایک ہی بندے نے میرے کو سارا آرڈر دے کے چک لیا. وہ پتا کیتا گیا, کہندا جی اس دفعہ پچھلے تے سی نا لوکل اسی لیول تے کام کریدا سی, اس دفعہ میرے نا جی 13,000 تو زیادہ ویلنٹائن بنے نے تو میں پوسٹ کیتے نے بقاعدہ وہ جڑے بھیجی دے نا پھول شول. اس میں نے ہماری گھر میں کوئی عزت نہیں رہنے دی. اللہ کے لیے ان تینوں چیزوں سے نکلی. اور 3 چیزیں بدلے میں لے لیجئے. ہڈیاں پھٹیاں ہون تے کی کر دے, کوئی دھو کے کوچ کے کوئی کریم کروم لب کے کوئی اتنے لا ہی چھڑ دے نا. دل پھٹے ہون تے اس میں نے دل پھاڑ دی ہیں. میں نہیں جی رہنا, میری منی جائے, میرا فیصلہ نافذ ہو. جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے, میں کہہ چھڑیا ہے نا. یہی چیزیں کھا گئی ہیں. تو آئیے علاج کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 3 چیزیں نجات دلائیں گی. کشتی بن کے بندہ کبھی بھی اندر کے پانی سے ہی ڈوبا ہے, باہر کے پانیوں سے نہیں ڈوبتا. کبھی کشتی کو میں نے نہیں دیکھا باہر کے پانی سے کبھی ڈوبی ہو. اندر کے پانیوں سے جب اندر آتا ہے. انسان کبھی بھی باہر کی چیزوں سے نہیں مرتا, اپنے اندر کے رشتوں سے مرتا ہے. کامیابی کے لیے پہلا اصول اپنا لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, العدل فی الغضب والرضا. آپ نے انصاف نہیں کرنا. یہ انصاف کا جملہ میں کھا گیا ہے, اس نے ہمیں کہیں کا رہنے ہی نہیں دیا. ترجمہ غلط ہوا, نتیجے غلط نکلے. میں نے جہاں بھی دیکھا ان اللہ یامر بالعدل,
اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں. بیویاں 4 ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ انصاف. عدل کا ہے قرآن نے. اور عدل کا معنی یہ نہیں کہ ایک نو گھر بنا کے دیتا تو 4 نو برابر ادا دے گیٹ لگے ہون، ادا دی گڈیاں ہون. انصاف نصف سے ہے، نصف، آدھا اس کا آدھا اس کا، آدھا بیٹے کا آدھا بیٹی کا. دین عدل سکھاتا ہے. وراثت میں بھی عدل، کس کا حصہ کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو رب نے فیصلہ دیا ہے عدل پہ مبنی ہے، عدل پہ مبنی ہے. دیت مرد کی رب نے 50 اونٹ رکھی، عورت کی 100 اونٹ رکھی. انصاف نہیں ہے، عدل ہے. کس نے کہا انصاف؟ انصاف ہوتا تو دونوں برابر مساوی ہوتے. اسلام دین مساوات نہیں ہے، دین عدل ہے. اس غلطی کی تصحیح فرمائیے. اب آئیے، مرد جب مرا ہے تو 50 اونٹ ملنے کس کو ہیں؟ مرد کی قیمت 50 ہے. میں تھوڑا جا چیک کرن ڈیا سا بھی رات 12 تو اتنے تو نہیں ٹائم ہو گیا ہوں سٹیمنا ہے. برتن چ گلاس چ ایک حد تک پانی پیندا، باقی باہر ہی ڈولنا ہے. مرد کی دیت ہے 100 اونٹ، عورت کی دیت ہے 50 اونٹ. پورا یورپ چیخا ہے، کفر چیخا ہے. وہ جی اسلام میں انصاف نہیں. ہم نے کب کہا انصاف ہے؟ عدل ہے. مرد کے 100 اونٹ رکھے، مرد نے قبر میں نہیں لے جانے. عورت کو پیچھے ملنے ہیں، کمزور ہے، زیادہ دلوا دیا. عورت مری 50 اونٹ رکھے، عورت نے ساتھ نہیں لے جانے. یہ کمی کس کے حصے میں آئی؟ مرد کے. یار کمالے گا اللہ اور دے دے گا. بات وراثت کی آئی، لڑکے کو ڈبل دے دیا، بیٹی کو سنگل دیا. انصاف ہے. ہم انصاف کہتے نہیں، عدل ہے. کیا ہے عدل؟ بیٹی جائے گی باپ دے گا. بیٹی جس کی بہن ہے بھائی کے دروازے پہ آئے گی، بھائی دے گا. بھائی ملنے جائے گا، دے کے آئے گا. چچا دے کے آئے گا، تایا جی دے کے آئیں گے، ماموں دے کے آئیں گے. تو اے پتر کل سارے نے کھان ہی ہونا ہے. انہیں بڑھی نو بھی دینا ہے، انہیں ماں نو بھی دینا ہے، انہیں بھیناں نو بھی دینا ہے، بیٹیاں نو بھی دینا ہے. یہ دینے والا ہے، لہذا اس کا حصہ بھی میرے رب نے ڈبل رکھ دیا. اسے وہ بھی آدھا ملنا ہے. وہ ساری زندگی مفتی رہنا. میں نہیں آج تک ویکھیا کہ بی بی نے کدی داج استعمال کیتا ہوئے. تواڈے ال ہوندا ہوئے تو ہوئے. ساڈے ال بھاجی وہ رضائی کدی نہیں جے نکلدی جیڑی ماں نے دتی ہوئے. جے نکلدی ہے تو مینوں دسو. ایک گلاس دے اتنے سر پاڑ جاندے نے. ابے بشتے دی آخری نشانی سی، وہ بھی تسی توڑ چھڈے. وہ سیف ہے، وہ راس المال پڑا ہوا ہے. جتنا آ رہا ہے اوپر سے آ رہا ہے. تو تیرے رب نے عدل کروایا ہے. اگر شادیاں ہیں تو بیویوں میں عدل. کیسا عدل؟ ایک بڈھی بزرگ ہے، انہوں کہو بھی میں انہوں بھی میک اپ دا جیڑا نا جی 50,000 دا ہی سامان لے کے دینا ہے. ایک درمیانی درجے دی، ایک چھوٹی دی نہیں. چھوٹی کی ضرورتیں اپنی ہیں، درمیانی کی اپنی ہیں، بڑے کی اپنی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں اگر بیویوں کو دیکھیے عدل نظر آتا ہے. اور عدل کرنے کے بعد بھی اگر دل میں کوئی میلان کا اضافی پہلو ہے تو کہا اللہ یہ میری تقسیم ہے. اندر دے میلان تے نہ پڑی. عدل کا تقاضا بچوں میں کیا ہے؟ ایک بیٹا پہلی کلاس میں ہے، دوسرا ماشاءاللہ 10ویں میں ہے، تیسرا ایم فل میں ہے، چوتھا پی ایچ ڈی میں ہے. تے پی ایچ ڈی والے دا ماشاءاللہ سمیسٹر دی فیس ہے 2 لاکھ روپیہ. تے پہلی والے نو بھی کہو بھی اینوں بھی 2 لاکھ ہی سکولے دے کے ہونا. میں یہ ہے انصاف. میٹرک والے کو بھی 2 لاکھ ہی دینا ہے، یہ ہے انصاف. اور ایم فل والے کو بھی 2 لاکھ ہی دینا، یہ ہے انصاف. عدل کیا ہے؟ پہلی کلاس کا جتنی ضرورت اور تقاضے ہیں ممکن ہے وہ 2000 چ سر جائے، دوسرے دا 20 تیسرے دا 50 تے اگلے دا 2 تے ٹر گیا. عدل کا تقاضا ہے جس کا جتنا ہے اسے اتنا زندگی میں ضرورت کے تحت دیا جائے. اس لیے یہ دین عدل ہے. فالعدل فی الغضب والرضا امام عادل ان اللہ یامر بالعدل. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جہاں بھی بڑے ہو عدل کرنا. انصاف نہیں، عدل. عدل تو یہ ہمیں اللہ اگر سمجھ دے دے تو کبھی زندگی میں دھوکہ نہ کھائیں. دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنا،
مالی معاملات میں میانہ روی پاکستانیاں تو کدی نہیں ہوئی، یا بے حد ہاتھ گھٹ دین گے ہے ہی نہیں کچھ، یا اینا کو منہ کھول دین گے کہ بلے بلے۔ میں کسی کی مثال نہیں لیتا، میں تنخواہ دار طبقے کو تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں، میرے ارد گرد سارا دن رہتے ہیں۔ پہلی تاریخ نو پوچھتے ہیں یار اے ٹی ایم چ تنخواہ نہیں آئی، چیک نہیں جے کیتا، 2-3 چیک 2 آوازاں آ جاندیاں جی آ گئی ہے جی لے لو۔ اچھا 3 تاریخ تو لے کے نا جی 8 تاریخ تک اج ماشاءاللہ فلانے ہوٹل تے جا رہے ہیں، اج اوتھے کھا رہے ہیں، اج کھابا ہو رہا ہے، اج مچھی دا آرڈر دیتا ہے جی، فلانا دیتا ہے جی، اج ماشاءاللہ پانڈا لے کے آ رہے ہیں، اج ادھروں پانڈا پڑیا ہے، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ 10 تاریخ تک بل بل دے کے نا جیباں خالی، تے ابا نا پورے ٹبر نو گھورن لگ پیندا، خبردار مینوں نہ بلایا جی، میرے کول جو سی میں حالات 10 سے لے کے 20 تک حساب کتاب لگا کے اوکھے سوکھے ہو کے گھر کے سودے سامان دیگر چیزیں لا کر کے نا بالکل ٹھنڈا تو 20 نو کہن ڈیا ہوندا ہے اللہ کو پرونا نہ بھیجی، تے نال ہی بیٹھے نا باجی کوئی 5000 ہو جو ہاں میں پہلی نو موڑ دوں۔ یہ بندہ کون ہے؟ اس کے پاس پیسہ وافر ہے، اس کے پاس اعتدال نہیں ہے، خرچ کرنے میں اس کو بیلنس کرنا نہیں آتا، اور میرا رب جب امبیلنس کر دے، یہ سزا ہے بندے کی اس دنیا کے اندر کہ جو قوم اپنے میزان کو انبیلنس کرتی ہے اللہ اسے بحرانوں کا شکار کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث نبوی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اللہ تللے گلچھڑے اڑائیں گے، ادھر لگا دے ادھر لگا دے، تو یہ اعتدال قصد بیوی سے لے کے شوہر تلک، شوہر سے لے کے بچوں تلک، بچوں سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک، ہر ایک میں ہونا چاہیے۔ اپنے مشکل وقت کے لیے تھوڑا بچا کے، ایمرجنسی کے لیے کچھ رکھ کے، سپیر رکھ کے، اپنے جو ہے وہ ایک حساب کتاب میں اپنے چادر کے مطابق پاؤں کھولنا سیکھیے، انشاءاللہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اور تیسری چیز وَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، ساری پرابلم بڑی سیدھی جئی ہے، ہماری جلوتیں اور ہیں خلوتیں اور ہیں۔ کیمرے دے اگے ساری تصویر بڑی سونی آتی ہے، وہی تصویر بندے دی بڈھی اگے چہرہ ہو رہا ہے، امی اگے چہرہ ہو رہا ہے، بھیناں ال ویکھو تے ہور طرح، پتراں ال ویکھو تے ہور طرح، تے بھاجی کہن ڈے یاراں ول ویکھو، کیا بات ہے۔ یہ دورے تیرے، پہلے تو کہتے تھے نا 2 چہرے، 2 چہرے، یہ 2 نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے ماسک ہیں کہ اللہ معاف کرے، جتنے مرضی، جتنے سوٹ اتنے چہرے، جتنے پہلو اتنے چہرے نہیں۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، میں جلوت میں صوفی اللہ ہوں، ہاتھ چ تسبیح، انگلی تے تسبیح، گھٹ چ تسبیح، ٹکا ٹک تسبیح، سبحان اللہ الحمدللہ بولے لی جاندے، تے بابا جی کہندے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ پرابلم اتنی ہے، میں تنہائی میں جاؤں، واش روم میں میری زندگی اور ہے، بیڈ روم میں زندگی اور ہے، اور ظاہر میں اللہ کے گھر میں میرے سے بڑھ کے شریف کوئی نہیں، اور تنہائی میں میرے سے بڑھ کے شاید شیطان کوئی نہ ہو۔ اگر دونوں چیزیں برابر ہیں تو مبارک ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا رب مسجد میں ہے، گلی میں ہے، بازار میں ہے، محلے میں ہے، یاروں میں ہے، ماں باپ میں ہے، سب میں میرا رب دیکھ رہا ہے، تو میری 4 چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، میری نگاہ بھی کنٹرول، میری سماعت بھی کنٹرول، اور میری گفتار بھی کنٹرول، میرا کردار اور میری چال بھی کنٹرول، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ میں نہیں ویکھیا کیمرے دے اگے آن کے کوئی بندہ جڑا نا جی ستے بندے نو بھی نال والیاں جگہ ہے کیمرہ یہ جو سٹائل ہے نا، یہ اپنا لیجئے، اپنے حسن کو، اپنے جمال کو، ظاہر اور باطن کو برابر کیجئے۔ باقی 6 چیزیں بڑے اختصار کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ماضی کا کوئی گناہ اللہ اس کو کفارے میں جان چھوٹ جائے، اسے پرانا پرچے جڑے نے ختم ہو جان، میں اپنے حساب سے پرانے پرچے مک جان، جڑے لڑے لوگ نے وہ راضی ہو جان، پھر آپ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لیا کریں۔ ایک گرمی یا سردی میں وضو برابر رکھا کریں، اللہ اس کے بدلے میں بڑے بڑے گناہوں کے کفارے بنا دیتا ہے اس وضو۔ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، دوسرا کام یہ کرا کریں،
جتھے جماعت دا ٹائم ہوئے نا ٹورا پا دیا کرو، کام روک دیں، چل پڑیں. آپ یہ کام کر کے دیکھیں، رب کو دیکھیے گا کہ تمہاری زندگی، تمہارے ماضی، تمہارے حال، تمہارے فیوچر کو کیسا زبردست بنائے گا. پہلے نمبر پہ وضو گرمی سردی دیکھنے میں معمولی کام ہے. اچھا تیسرا کام ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. عشاء پڑھ کے نہ فکر کرنی ہے فجر پڑھنی ہے، ٹینشن لے لینی ہے، اگلا پیکج لگ جائے گا. میں ایک دن دیکھ رہا تھا، میرا ساتھ میں کلیگ ہے تو کہنے لگا پاجی ذرا تھوڑا جہا بیلنس تو شیئر کرے. میں کہ ہوا میں شام نو تینوں واہ سارا کر دوں. نہیں ہوں کرے آج. کہندا جی کنے سارے ایم پیز بچے نے، یہ جی میں ہوں کر لیا نا تو یہ بھی نال رل جان گے، نہیں تو یہ سارے اڈ جانے نے. میں کنے سارے جمع کیتے ہیں. یہ جوانوں کو بڑا علم ہے. کہا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نیکی کر کے اگلی نیکی کی امید لگا لے. یہ میں نے کام کیا اگلا کرنا ہے، یہ کانفرنس ہوئی اگلی رکھنی ہے، یہ میں نے نماز پڑھ لی اگلی پڑھنی ہے، یہ میں نے دعوت دی آگے دینی ہے، یہ میں نے عزت دی ہے یہ عزت آگے بڑھانی ہے. نتیجہ بڑا خوبصورت نکلے گا. تو 3 کم اللہ نال پکی یاری دا نتیجہ نے اور صلہ نے. ایک کم افش السلام افشاء السلام. جنوں جان دے انہوں تو سلام لائی دا ہی ہے، تو جنوں نہیں بھی جان دے نا او دے نال بھی سلام دی عادت بناؤ. سیال کوٹ چ ہن جانیا پچھانیا سلام ہو گیا. میں انہاں نال ملوں تے ہور انداز دوجا اچھا یار رہن دے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جان پہچان کی سلام رہ جائے گی، باقی نہیں. ایک کام کر کے دیکھیں، آپ کسی محلے میں نہ جا کے رینٹ پہ رہ لیں، گلی کے اندر روزانہ ہر دکان والے کو مل کے پاجی السلام علیکم. میں گزر رہا سی، میں کہ چلو سلام لے لا. میرا نام ہے تے پاجی تہاڈا کی نام ہے؟ یہ کہہ کے ٹر جاؤ ایویں ایک لائن چ نا 5-10 منٹ 5-10 دکانوں تے. اگلے دن جدو پھر گزرو السلام علیکم پاجی کل سلام لے کے بڑا مزہ آیا کہہ کے ٹر جاؤ. اللہ نہ کرے کوئی 5-10 دن بعد کوئی پھڈا بن جائے نا تو 10 بندے گواہی دین گے یار بندہ چنگا ہے. جان پچھان، قربت، محبت، عزت، آبرو. تو جے 10 دن نہیں مہینہ پورا سال آکڑ کے گزرو تو کوئی پھڈا پہ جو نہ کہنا یہ نک تے مکھی نہیں پہندی، کون اسی نہیں جانتے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نسخہ. اور دوسرا وہ اطعام الطعام، ڈیرے دار بنو. اچھا ڈیرے دار لی ہونا بنن لی ڈیرا ضروری نہیں. 5 B's تواڈے کول ہونیاں چاہیے نے. ایم بیز پتہ ہی ہے تمہیں، 5 B's اگر سن رہی نے. پہلی بی تو مراد ہوندی ہے بیبے، دوجی تو بیوی، تیسری تو بیٹی، چوتھی تو بہن، 5ویں بہو. انہاں 5 نو کہہ دو کہ کتے لوڑ پوے نا میں کہہ چھڈاں تے ذرا دل دے نال نہ کچھ بنا دیا جے، میں چودھری بن جاؤں، میرے سر دی پگ تسی جے. اے نہ ہوئے پرونے آئے ہن میں کہاں چاہ تے تسی اندروں آئے ہیں تو روز تو رہے نے تو میں اس ویلے بھانڈا پھڑ کے دودھ لبن جانا ہوا تو گھر کاکے والا پیا ہوئے تو دو نہیں. ڈیرے دار بنیے، ڈیرے دار اطعام الطعام. آپ کھانے لگے ہیں نا، ایک پراٹھا ہے تے 5 بیلی نے لوک کے بھی کھادا جا سکتا ہے. تو ساتھ لو یار آ جاؤ یار اللہ برکت پاؤ. اور یقین رکھیں کہ ایک کا کھانا 2 کو، 2 کا 4 کو. آپ کی شہرت ہوگی ہے بندہ کلا کھانا والا نہیں یار، یہ لحاظ رکھتا ہے. آپ پرات پہ بیٹھے، کھانے پہ بیٹھے، دے دیتا جے کہ دینا ہے کہ نہیں پکایا. جڑا بعد چلان ہوں وہ نہیں. اچھا ماشاءاللہ چلو پھر تو گزر گیا. اللہ کرے ڈیرے دار بنے، دل بڑا کریں. اور کچھ نہیں، تھوڑا شوربہ بڑھا لیا، 2 آلو بڑھا لیے، تھوڑا سا گوشت بڑھا لیا، 2-4 گھروں میں بھیج دیا. دنیا میں محبتیں بڑھتی ہیں، اللہ بھی پیار بڑھا دیتے ہیں. تے آخری کام جڑے لالا جی پہلے دس گئے نے کہ جدے نال بہتا پیار پاؤنا جنا انہوں ادو ملیا کرو جدو سارے سو جان. سارے نو سوا کے آ جا 2 گلاں کریے. جب سب سو جائیں تو مسلح پہ آ جانا. اور والصلاۃ باللیل والناس نِیَامٌ. جوانوں میں کہا کرتا ہوں تسی گلاں لکو جاندے جے ساڈیاں کہن والیاں ہوندیاں نا. گل یہ نہیں ہے کہ سارے نو سوا کے ہی اصل محبوب نال تے گل پھر ہوندی نا. میسج آیا نہ 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 ہالے ابو جاگ دے، ہالے امی جاگ دی ہے، ہالے بڑا بھائی اٹھ پیا ہے، ہن بھابی جاگ پئی ہے. جدو سارے سو گئے چلو جی آ جاؤ آن لائن ہو جاؤ. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے 21 گھنٹے 22 گھنٹے 23 گھنٹے 24 گھنٹے 25 گھنٹے 26 گھنٹے 27 گھنٹے 28 گھنٹے 29 گھنٹے 30 گھنٹے 31 گھنٹے 32 گھنٹے 33 گھنٹے 34 گھنٹے 35 گھنٹے 36 گھنٹے 37 گھنٹے 38 گھنٹے 39 گھنٹے 40 گھنٹے 41 گھنٹے 42 گھنٹے 43 گھنٹے 44 گھنٹے 45 گھن
پھر جدو ملا نے اذان دینی ہے تو اس ویلے سے کہنا اچھا ہوں کہ تھوڑا جہا اکھ بند کر لیے. یہ جو ملاقات ہے نا یہ سب سے خاص ہے, اور یہ اس محبوب جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے. تو دنیا ہے, اللہ کہتے ہیں جب سب سو جائیں, خراٹوں میں ہوں اور نیند میں ہوں, تو پھر تیری ساڈے نال لگی کا دی جے تم ہی سو گئی ہوں تو لگی والے نو نیندر نہیں آتی تو تیری کیویں اکھ لگ گئی. آجا تو گلاں کریے. جوانی نام ہی مسلے پہ کھڑے ہونے کا ہے, تنہائی کا ہے, یہ خلوت کا ہے, یہ رب سے ملنے کا ہے, مانگنے کا, دینے کا, منانے کا ہے. آج تو ٹائم دے دے, تھوڑا سا ہے, اگلی پوری لائف میں جو سدا بہار ہے رب تجھ کو قربتیں دے گا اور پہچان دے گا. پھر عرش کے سائے بھی ہوں گے, رب کے سائے بھی ہوں گے, بہت کچھ ہوگا. آپ نے پوری کانفرنس سنی, موٹی موٹی چیزوں پہ ان کو لے کے, اور نہیں تو 2 4 5 10 تے نہیں, ایک قدی تے ہی عمل شروع کر دو نا, انشاءاللہ کانفرنس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا, تھکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی, اور یہ رات بھی بہار بن جائے گی. اور زندگی کے اندر اللہ سے ایک مانگ لے, اللہ ساڈی اج دی رات ہی ساڈے نامہ اعمال چ لکھ کے قبول کر کے تے اینو ہی نجات دا ذریعہ بنا دے تو دے لئی دور تے کوئی نہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.